ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعده انه كان حلیما غفورا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ یہ سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک، اور اسی پر الحمدللہ سورہ فاطر مکمل بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا بیان کر رہے ہیں کہ پوجنے کے لائق، عبادت کے لائق وہ ہے جو قدرت والا ہو، کامل علم والا ہو، کامل قدرت والا ہو، جس نے آسمان جیسی مخلوق پیدا کیا ہو، زمین جیسی مخلوق پیدا کیا ہو، وہ ہے مستحق عبادت۔ اگر کسی کی شرکت ہی نہ ہو آسمان کے بنانے میں، جیسا کہ کل کی آیتوں میں آیا، نہ زمین بنانے میں کوئی شرکت، تو وہ کہیں عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے، حاجت روا وہ ہو سکتا ہے۔ وہ بگڑی بنائے گا کسی کی، بگڑی تو وہ بنائے گا جس نے آسمان جیسی مخلوق بنایا، بگڑی وہ بنائے گا جس نے زمین جیسی مخلوق بنایا، جس سے انسان کی تمام ضرورتیں جو ہے پوری ہوتی ہیں۔ تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہ ہے عبادت کے لائق،
وہ ہے اس لائق کہ اس کے سامنے اپنا اونچا انسان سر جھکائے، اور کوئی نہیں۔ اور بنانے کے بعد آسمان اور زمین کو سنبھالنا بھی صرف اللہ کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حکم اور آرڈر، جس کی وجہ سے آسمان اور زمین اپنی جگہ پر تھمے ہوئے ہیں، اللہ اپنا آرڈر کھینچ لے تو دھڑام سے نیچے آ جائے، پوری آسمان اور زمین زیر زبر ہو جائے، پوری کائنات نیست نابود ہو جائے گی۔ کوئی تھام نہیں سکتا ہے آسمان کو، کوئی نہیں تھام سکتا ہے۔ عبادت کے لائق کیسے ہو جائیں گے؟ نہ بنانے میں شرکت، نہ سنبھالنے میں شرکت۔ وہی ہے مستحق عبادت جس نے بنایا اور جو چلا رہا ہے، سب کو تھاما ہوا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں، یمسک السماوات والارض، جو ساتوں آسمان کو اور ساتوں زمین کو ان تزولا، زائل ہونے سے، گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ آرڈر ہے، محض کن ہے، لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے نہیں گر رہا ہے۔ ورنہ جو ہے آسمان کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے، نہ کوئی ظاہری اسباب اس کے رکنے کے، جی کوئی تھاما، کوئی تھونی، کوئی پلر، کچھ بھی نہیں، تو پھر کس وجہ سے رکا ہوا ہے؟ 21ویں پارے میں گزر چکا ہے، سورہ روم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان محض اس کے آرڈر اور حکم سے اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہیں۔ الحمدللہ حمدًا کثیرا۔ تو صرف اللہ ہے بھائی، یمسک السماوات، جو ساتوں آسمانوں کو، والارض، اور ساتوں زمین کو، ان تزولا، گرنے سے، زائل ہونے سے روکا ہوا ہے، اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہوا؟ صرف اللہ ہوا، جس کے سامنے انسان جھکے، دست بستہ کھڑے ہو، جیسے ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے، جی پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، پھر اس کے بعد جھکنے کی انتہا کرتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ جھکا ہی نہیں جا سکتا، یعنی سجدہ کرتے ہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر آسمان و زمین زائل ہو جائیں، ہٹ جائیں اپنی جگہ سے، تو ما امسکہما من احد من بعد، تو اللہ کے سوا پھر کوئی اسے تھام نہیں سکتا ہے، روک نہیں سکتا، کسی میں طاقت نہیں۔ بڑے دیوی دیوتا لوگ ان کو پوج رہے ہیں، لیکن آسمان اللہ چھوڑ دے تو تھام لیں گے؟ کوئی طاقت ہے جو تھام لے گی؟ پیر، فقیر، زندہ، مردہ، پوری مخلوق مل کر تھام لے گی آسمان کو؟ نہیں تھام سکتے۔ کون تھاما ہوا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس وہی لائق عبادت بھی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پھر کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ جب آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں کسی کی شراکت نہیں اور اس کو سنبھالنے میں کوئی شریک نہیں، تو پھر کوئی لائق عبادت بھی نہیں ہے، وہی تنہا لائق عبادت ہے۔ یہ اصل سمجھانا ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ بہت حلیم ہے، سب کچھ شرک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ لوگ کھاتے اللہ کی ہیں اور گاتے غیر اللہ کی ہیں، تو پھر کیوں جو ہے بات دراصل یہ ہے کہ اس کی ایک صفت ہے حلیم، برداشت کرنا، صبور، صبر کرنا، یہ اللہ کے صفات ہیں۔ اس وجہ سے لوگ جو ہے فوری پکڑ اللہ نہیں کرتا، ورنہ اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، لیکن پھر کیوں نہیں؟ حلیمن، بہت حلم ہے اس کے اندر، برداشت کرتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب پر قادر ہے، سب پر نظر ہے، اس کے باوجود برداشت کرتا ہے حلم کی وجہ سے۔ اس کی صفات یوں ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا نام ہے پہلوان اور طاقت کچھ بھی نہیں، تو اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ جو صفات اس کی ہیں سب میں کامل اور مکمل ہے وہ۔ اگر حلیم ہے تو اس کا حلم آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر رحمان اور رحیم ہے تو سب پر اس کی رحمت آپ کو نظر آ رہی ہے، کافر ہو، مشرک ہو، سب کے یہاں اولادیں بھی ہو رہی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ رحمان اور رحیم ہے، رحمت کا تقاضا ہے۔ اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور ہے، غفوراً، بندوں کو گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو وہ ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی شرک سے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ گناہوں سے وہ تائب ہونا چاہے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک صفت ہے غفوراً، بہت معاف کرنے والا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ تر تو وہ معافی کرتا رہتا ہے، پکڑتا تو بہت کم ہے، دنیا میں بہت کم پکڑتا ہے،
آخرت میں تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بہت کم چیزوں پر پکڑتا ہے، اکثر تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کثرت سے معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو، درگزر کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے۔ اچھا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب تھے مشرکین مکہ، آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے، بعثت سے پہلے بڑی ڈینگیں مارتے تھے اور بڑی زوردار قسمیں کھاتے تھے، بڑی گاڑھی قسم کھاتے تھے، جس کو قرآن نے کہا جہد ایمانی، زوردار قسم کھا کے کیا کہتے تھے وہ؟ جب یہود و نصارہ کے واقعات سنتے تھے مشرکین مکہ کہ یہ اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے، نبیوں کو بہت زیادہ ستایا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام عاجز آ جاتے تھے۔ گائے کا واقعہ یاد کیجئے جو پہلے بارے میں ہے، ان کو حکم ہوا کہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے خالی ایک گائے ذبح کر لو، اور گائے ذبح کر کے اس کے مردے کے اوپر رکھ دو گے تو قاتل زندہ ہو جائے گا اور بتا دے گا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو یہ جو اتنا بڑا فساد جو ہے رونما ہونے والا ہے، قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ یہ حکم ہوا، کوئی بھی وہ کر گزرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب انہوں نے پوچھنا شروع کیا، ماں ہی اے موسیٰ کیسی ہونی چاہیے گائے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہ ذرا بھی داغ دھبا نہ ہو، فلاں نہ ہو، یہ نہ ہو، کبھی جو ہے اس سے کام نہ لیا گیا ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اچھا اے موسیٰ اپنے رب سے یہ پوچھ لیجئے، یہ بھی اپنے رب سے، یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے رب سے، کہا اپنے رب سے آپ پوچھ لیجئے ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا اچھا بتا دو کہ صفرا ایک دم زرد ہونا چاہیے، اب کوئی اور کلر چلے گا ہی نہیں، صفرا ہونا چاہیے، اور صفرا بھی ہر صفرا بھی نہیں چلے گا، فاقع لونہا ایک دم گہرا زرد ہونا چاہیے، گہرا بھی نہیں چلے گا، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو ایک دم خوش کر دے، بھائے تب چلے گا ورنہ نہیں چلے گا۔ جتنا وہ پوچھتے گئے اتنا اللہ مشکل بناتا گیا، ابھی بھی سوال ان کا ختم نہیں ہوا، اور بھی سوال کیا انہوں نے۔ تو جب مشرکین مکہ سنتے تھے کہ یہ اپنے نبیوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ایسے سوال کرتے تھے، نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو ناحق انہوں نے قتل بھی کیا، تو وہ قسم کھا کے جوش میں آ کے کیا کہا انہوں نے معلوم ہے؟ کہا کہ اگر ہمارے اندر کوئی نبی آ جائے، مبعوث ہو جائے، تو ہم دیکھیے کیسی پیروی کرتے ہیں، ہم حق ادا کر دیں گے اگر ہمارے اندر کوئی پیغمبر آ گیا تو اللہ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی آنے سے پہلے تو بڑی قسمیں کھاتے تھے، اور جب پیغمبر آ گئے تو پھر کیا کیا اس کو بھی بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کی قسمیں کھائی انہوں نے، مشرکین مکہ نے، باللہ جہد ایمانہم، بڑی زوردار قسمیں کھاتے تھے۔ کیا؟ لئن جاءہم نذیر، اگر آ گیا ان کے پاس کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا اگر آ گیا تو پھر لیکونن اہدا من احدی الامم، تو جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان میں سب سے بڑھ چڑھ کر وہ ہدایت حاصل کریں گے، اس پیغمبر سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یہود و نصارہ کی طرح وہ نہیں ہوں گے، یا پچھلی جو قوم عاد، قوم سمود کا جو حال ہوا، اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانی، عذاب کے مستحق ہوئے، تو ایسا ہم نہیں کریں گے اگر ہمارے اندر کوئی ڈرانے والا آ جائے۔ تو قسمیں کھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس نذیر آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، بتانے والا آ گیا، حق کو واضح کرنے والا آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ما زادہم الا نفورا، تو پھر اس نذیر ڈرانے والے سے جو آیا اس سے زیادہ نہیں ہوئے وہ لوگ، مگر نفرت کے اعتبار سے۔ کیا کرنے لگے اس نذیر سے؟ نفرت کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، قتل کی سازشیں کرنے لگے، نکال باہر کرنے کی مکہ سے سازشیں کرنے لگے۔ کیا کہ نہیں کیا؟ نفرت ہی میں تو کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کرے ما زادہم، ان کو پھر نہیں زیادہ کیا، لیکن کس اعتبار سے؟ ہدایت کے اعتبار سے نہیں، نفرت کے اعتبار سے۔ ان کی نفرت حق سے بھی بڑھتی گئی اور پچھلی قوموں سے بڑھ کر نفرت کیا انہوں نے، یہود و نصارہ سے بھی بڑھ گئے کہ نبی علیہ السلام کے لیے کیا کرنے لگے؟ وَمَكَرَ السَّيِّئِ آگے آ رہا ہے، طرح طرح کی بری تدبیریں کرنے لگے پیغمبر کے لیے۔ لَيَكُونُنَّ، کیا کہا؟ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، تو جب ان کے پاس نذیر آ گیا، ڈرانے والا آ گیا، تو مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، تو وہ نفرت ہی میں بڑھتے گئے روز بروز، ہدایت میں نہیں بڑھے۔ اور دعویٰ کیا تھا؟ ڈینگیں کیا مان رہے تھے؟
اور قسمیں کس پر کھا رہے تھے؟ تو ہم سب سے بڑھ کر ہدایت والے ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوا، بلکہ نفرت کے اعتبار سے، دشمنی کے اعتبار سے، پیغمبر سے بھی دشمنی، حق کے داعی سے بھی دشمنی، اور حق سے بھی دشمنی، قرآن سے بھی دشمنی. کس وجہ سے؟ کیا اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام غلط کہہ رہے تھے؟ نہیں، استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے کہ ہم بڑے ہیں. یہ کیسے بڑے ہو سکتے ہیں؟ ہماری بات چلنی چاہیے، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے. استکبار، ہمارے غرور کے، استکبار مانے غرور اور تکبر کی وجہ سے کہ زمین میں جو متکبرین ہوتے ہیں وہ چاہتے کیا ہیں کہ کسی کی بات نہیں چلنی چاہیے، بات چلنی چاہیے تو کس کی؟ ہماری چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں؟ ان کو چاہیے کہ یہ ہمارے پیچھے چلے، ہے نا؟ استکبار، اسی کو غرور کہتے ہیں. شیطان کے اندر کیا چیز تھی بھائی؟ غرور ہی تو تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، تمام کے تمام فرشتے حکم سنتے ہی سب سجدے میں گر پڑے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. اور کس وجہ سے انکار کیا؟ ابا واستکبر، ہمارے غرور اور تکبر کے اس نے انکار کیا اور کہنے لگا انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں. کیوں بھائی، کیوں بہتر ہو؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس لیے کہ مجھ کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا، آگ کا کام ہے اوپر جانا، اور ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کا کام ہے نیچے آنا. چاہے جتنا اوپر پھینکیے گا آخر وہ آئے گی کہاں؟ نیچے ہی آنا ہے. اور آگ کو چاہے جتنا نیچے جلائیے گا آخر جانی کہاں ہے؟ اسے اوپر ہی جانا ہے. یہ اس نے عقل اپنی لڑا ہے کہ میں ان سے بہتر ہوں. استکبار. تو یہ نبی کی بات کیوں نہیں مانتے تھے مشرکین مکہ؟ استکباراً فی الارض، غرور اور تکبر کی وجہ سے جو زمین میں وہ کرتے تھے. اور بھائی وَمَكَرَ السَّيِّئِ، مکر مانے جانتے ہی ہیں تدبیر، چال، مکر و فریب. السیئ مانے بری، بری تدبیریں جو وہ کرتے تھے اسی وجہ سے حق سے محروم ہو گئے. کس کے خلاف؟ حق کے داعی کے خلاف. یاد رکھیں جو لوگ تدبیریں کرتے ہیں حق کے خلاف یعنی قرآن کے خلاف، اللہ انہیں ہدایت نہیں دے سکتا، وہ محروم ہی رہتے ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے. جب بری تدبیریں کرتے ہیں، برے مشورے کرتے ہیں، کس کے خلاف؟ حق کے خلاف، تو پھر اللہ تعالیٰ سب سے پہلا وبال ان پر یہ آتا ہے کہ ان کو پھر حق کی سوجھ بوجھ، حق کی سمجھ ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہیں. یہ سزا تو دنیا میں. وَمَكَرَ السَّيِّئِ، اور بری بری تدبیریں کرنے لگے، بیٹھ کے مشورے کرنے لگے. نبی کیا مشورے کرتے تھے؟ یار ان سے کیسے جان سکتے، آبا و اجداد کا تو دین ہی سب چوپٹ ہو جا رہا ہے ان کی وجہ سے. آبا و اجداد کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ایسا کرو، ان کو جلا وطن کرو. مشورہ کیا ہوا؟ ان کو یہاں سے بھگاؤ، جلا وطن کرو. پھر خیال آیا کہ اگر جلا وطن کر دو گے، شہر بدر کر دو گے تو وہاں بھی یہی کریں گے، اپنا ساتھی بنائیں گے، لہذا یہ ٹھیک نہیں. پھر کیا کرو؟ ان کو قید کر دو، ایک جگہ ایک دم محبوس ہو جائیں، قید ہو جائیں، تاکہ سب کی جان چھوٹے ان سے. یہ دار الندوہ کے اندر مشورے ہو رہے ہیں. مشورہ جب بیٹھے آدمی تو بھی صحیح مشورہ کرے، یہ نہیں کہ بری چالیں اور تدبیریں کرے. مشرکین مکہ کی طرح نہیں، صحیح بات کا مشورہ کرے، واقعی میں دین پھیلے، قرآن پھیلے، قرآن کی بات پھیلے. یہ مشورہ ہونا چاہیے. کیا مشورہ کرتے تھے؟ ان کو کیا کر دو؟ ایک تو جلا وطن کر دو. وہ بھی فیل ہو گئے. کسی نے کہا جہاں جائیں گے وہیں پھیلائیں گے. یہ کون سی تدبیر کر رہے ہو؟ تو کہا ان کو اچھا قید کر دو. کہا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کتنا دن قید کیے رہو گے. تیسری رائے پاس ہوئی ان کی، اسی پر عمل ہوا. وہ کیا کہ سارے قبیلے کے لوگ جو ہے آج ہی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ دھاوا بولیں اور سب جو ہے اپنی تلوار ایک ساتھ چلائیں اور کس پر یہ جو ہے مقدمہ دائر کریں گے. یہ تدبیر پاس ہو گئی. تو وہی پھر ہجرت کی رات ہے، پھر آگے قصہ ہے جو آپ جانتے ہیں. یہ ہے وہ مکر السیئ. یہ میں سمجھا رہا ہوں، بری تدبیریں کرنا حق کے خلاف. وَمَكَرَ السَّيِّئِ، بری تدبیریں کرنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ نفرت میں پھر بڑھتے رہے. جتنی تدبیر کرو گی اتنا حق سے نفرت بڑھے گی. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. بہت اہم بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بری تدبیروں کا وبال بری تدبیریں کرنے والوں ہی پر پڑتی ہے. حق کا نقصان نہیں ہوگا، حق تو پھیلے گا.
اگر حق ایک مرتبہ کسی کے دل میں آ گیا اور معلوم ہو گیا کہ حق کیا ہے تو وہ تلاش کر لے گا. اگر چنگاری بھڑک اٹھی تو انشاءاللہ شعلہ جوالہ وہ بن جائے گی. لیکن جو بری تدبیریں اور چالیں اور مشورے کر رہے ہیں نا، ان کا بیڑا غرق ہوگا. انہیں ہدایت نہیں ملے گی، انہیں حق کی سمجھ نہیں مل سکتی ہے. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیریں نہیں احاطہ کرتی ہیں مگر بری تدبیریں کرنے والوں ہی کا احاطہ کر لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں. ان کی بری تدبیریں انہی پر الٹ جاتی ہے. اور آسان مثال سمجھے، عربی میں مقولہ ہے، بلکہ تورات میں لکھا ہوا تھا، من حفر حفرة لأخیہ وقع فیہا، جو آدمی بھی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، گڑھا کھودتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسی کو گراتے ہیں اس میں. بہت مشہور ہے مثال، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودے گا خود بھی وہی گرے گا، اسی میں گرے گا. یہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. تو عبداللہ بن عباس ایک صحابی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں دعا دی تھی. اللہ تمہیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے. سب سے زبردست مفسر صحابہ کرام میں عبداللہ بن عباس ہیں. نبی علیہ السلام کی دعا ان کو لگی تھی قرآن کے بارے میں. تو وہ کہہ رہے تھے تورات میں نہیں، یہ تو قرآن میں بھی ہے یہ مضمون، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اس میں گرے گا. یہ تو قرآن میں بھی ہے. کہا اچھا قرآن میں کہاں ہے؟ تورات میں تو ہم نے بتا دیا پڑھ کے، من حفر حفرة لأخیہ وقع فیہا، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرے گا، وہ خود گرتا ہے اس میں. کہا قرآن میں بھی ہے. کہا یہ دیکھو، ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ. عبداللہ ابن عباس نے یہی ٹکڑا پڑھا کہ بری تدبیریں کرنے والوں کو خود بری تدبیریں خود گھیر لیتی ہیں، خود اس کا شکار وہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کو نکالے مکہ سے، اور ایک وقت آیا کہ خود نکلنے پر مجبور ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر سب کو جگہ نہیں مل رہی تھی بھاگنے کی. کتنے لوگ چھوڑ چھوڑ کر کہاں کہاں چلے گئے. الٹی کی نہیں تدبیر. نبی علیہ السلام کے قتل کی سازش کر رہے تھے، اور غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے کفار اور سردار قتل کر دیے گئے، مار دیے گئے، قید کر لیے گئے. 70 مارے گئے، 70 قتل کیے گئے. قید یہ بھی پاس ہو رہا تھا نا، قید کرنا ہے، تو 70 ان کے کیا ہوئے؟ پھر قید ہوئے. یہ ہے ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ. بری تدبیریں خود انہی پر لوٹتی ہے. جو نبی علیہ السلام کے خلاف وہ مشورے کر رہے تھے قتل کے، وہ قتل بھی ہوئے غزوہ بدر میں. قید کے تو قید بھی ہوئے، جی جلا وطنی کے تو سب کچھ ہوئے. مکہ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے لوگ، سب ہوا. اللہ اکبر. یہ تو ایک جملے میں پوری تاریخ اللہ نے سمیٹ دی ہے. بہت بڑی تاریخ ہے، اگر اس کو کھولیں تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں. ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنة الاولين. اے پیغمبر، یہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے بلکہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، بات دراصل یہ ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں کے طریقے کی. کیا کہ نبیوں کے بعد جب پہلی امتوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب آیا. بس اسی طریقے کی یہ بھی منتظر ہے. جب ان کا وقت بھی پورا ہو جائے گا ٹائم، تو ان پر بھی کیا آئے گا؟ وہی عذاب آئے گا جو پہلی امتوں پر آیا نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے. ان پر بھی وہی آئے گا، اسی کے منتظر ہیں بس، اور کسی چیز کے منتظر نہیں ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے پیغمبر، اللہ کا قانون اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی جو سنت ہے کہ نافرمانوں کو ہلاک کرنا، نبی کی بات نہ ماننے والوں پر عذاب لانا، نازل کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ بدلے گی نہیں. یہ فلسفہ بھی ختم ہو گیا. جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں، یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو سنت ہے وہی رہے گی. اگر جو ہے یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو ان پر بھی عذاب آئے گا. چنانچہ عذاب آیا غزوہ بدر غزوات کی صورت میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب ہم عذاب اس طرح نہیں نازل کریں گے، بلکہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم. اے نبی، اب آپ کو قتال کرنا پڑے گا، آپ کے ہاتھ سے ہم ان کو عذاب دیں گے. عذاب کا سسٹم بدل گیا. ایک صیحہ، ایک چیخ اور زلزلہ وہ نہیں، بلکہ آپ قتال کریں گے اور ہم پھر اپنی مدد نازل کریں گے، فرشتہ اتاریں گے. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے پیغمبر، آپ اللہ کی سنت
بدلی ہوئی نہیں پائیں گے. جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہی طریقہ اب بھی رہے گا، قیامت تک رہے گا، آخری پیغمبر کے ساتھ بھی رہے گا. ان کی بھی بات اگر نہیں مانیں گے تو پھر آخر میں کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبدیلا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی امت ہے تو بجائے عذاب کے ہم ان کو ثواب دیں، بجائے غضب کے ہم ان پر رحمت نازل کریں. ایسا نہیں، ہم بدلیں گے نہیں، اپنا قانون وہی. نہیں بات مانیں گے تو عذاب ہی آئے گا. تبدیلا کا مطلب یہ ہے. آگے ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور اللہ کی سنت عذاب دینے کی ٹلے گی بھی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو ان سے کچھ ٹال دیا جائے گا. تحویلا مانے لا حول ولا قوت الا باللہ، کسی کے اندر طاقت نہیں ٹالنے کی. جی اللہ کے بغیر کوئی طاقت نہیں. تحویلا مانے ٹالنا. عذاب ان سے ٹل جائے وقت آنے پر، یہ بھی نہیں ہوگا. جب وقت آئے گا تو بس عذاب ہی آئے گا اور کچھ نہیں. مہلت عمل پھر نہیں ملے گی. یہ مطلب ہے تحویلہ کا. نہ اللہ کی سنت بدلے گی کہ بجائے عذاب کے ان کو رحمت میں لے لیا جائے، یہ کہہ کر کہ جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے، یہ کچھ نہیں. عذاب کا وقت آئے گا تو عذاب ہی آئے گا، رحمت نہیں نازل ہوگی. اسی طریقے سے جب وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا، تحویلہ بھی نہیں ہوگا، عذاب آئے گا ہی آئے گا. جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کے سامنے اس کا نتیجہ بھی آئے گا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. اے پیغمبر، کیا یہ جو مکے کے لوگ ہیں سفر کرتے ہیں شام کا، جاتے آتے ہیں، وہاں قوم عاد قوم سمود کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ یہاں قوم عاد پر عذاب آیا تھا، یہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا. تو یہ جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں تو فینظرا، ان کو دیکھنا چاہیے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا نبیوں کے بعد کے انکار کا اور اللہ کے انکار کا، توحید کے انکار کا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، یعنی قوم عاد قوم سمود کا کیا انجام ہو، یہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ جو قوم عاد قوم سمود قوم صالح تھے نا، ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے. یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. مال و دولت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھی وہ قومیں ان سے، مشرکین مکہ سے جو آپ کے مخاطب ہیں، بہت بڑی ہوئی تھیں. لیکن اللہ کے گرفت سے، عذاب سے، جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی تو وہ نہیں بچ سکے، تو یہ کس کھیت کی مولی، یہ بچ جائیں گے؟ وہاں یہاں بھی تردید ہو گئی. جو بھی ہیں تیری محبوب کی امت میں، یہاں بھی تردید ہو گئی. یہ بھی نہیں بچیں گے. جیسے وہ نہیں بچے اپنی طاقت کے باوجود، ویسے یہ بھی نہیں بچیں گے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی ہے، کوئی تھکا نہیں سکتی، کوئی چیز ہرا نہیں سکتی. اللہ کو عاجز کر دے کہ اللہ ہی عاجز آ گئے، اتنے نافرمان ہو گئے ہیں، اللہ پریشان ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے پریشان، نعوذ باللہ. یہ کفریہ جملہ ہے بھائی، اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں. آسمان و زمین میں کوئی چیز ہی نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے، اللہ کو تھکا دے، اللہ کو ہرا دے. نہیں، اللہ کو نہیں ہرا سکتے. لوگوں کو ہرا سکتے ہو، سب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو ہرا سکتی ہے، لیکن اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، عاجز نہیں کر سکتا، درمادہ نہیں کر سکتا. نہ آسمان میں نہ کوئی زمین میں مخلوق ہے جو اللہ کو ہرا دے، عاجز کر دے، اللہ پریشان ہو جائے، نعوذ باللہ. نہیں. اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی دو صفت بہت اہم ہیں جو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. کیا؟ انہو کان علیما قدیرا. اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل القدرہ بھی ہے. ہر ایک کے بارے میں، ہر ایک کے ظاہر و باطن کی پوری خبر ہے اسے. کامل علم ہے اور کامل علم کے ساتھ ساتھ کامل قدرت بھی ہے. جب جسے چاہے پکڑ لے. جی یہی دو چیزیں. تو بہت سے لوگوں کے علم تو ہے کہ ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، لیکن قدرت حاصل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو قدرت بہت حاصل ہے، پاور میں ہے، لیکن علم ہی نہیں کہ ان کے خلاف سازش کہاں کہاں کیا کیا ہوتی ہے. لیکن اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. اللہ علیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، کامل العلم بھی ہے، کامل القدرہ بھی ہے. اور اگر اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے لوگوں کو پکڑنے لگے نا، فوری پکڑ کرنے لگے، تو زمین پر چلنے والا پھر کوئی باقی رہے گا بھی نہیں. لیکن وہ تو حلیم ہے، صبور ہے، صبر کرتا ہے، حلم کرتا ہے، دوسری صفات کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں.
ورنہ اس کے علم میں کمی نہیں ہے، اس کے قدرت میں کمی نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے قدرت کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی چلنے والی مخلوق پھر باقی نہ چھوڑے اللہ۔ ادھر گناہ کیا، ادھر قدرت کی وجہ سے پکڑ لیا، علم بھی ہے قدرت بھی ہے، پکڑ لیا تو کوئی بچے گا ہی نہیں۔ لیکن وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کثرت سے کیا کرتا ہے بھائی؟ معاف کرتا رہتا ہے، اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے، یہی دو وجہ اصل ہیں، دو چیزیں، دو صفت۔ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا، تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑے عَلَى ظَهْرِهَا، زمین کے اوپر، مِن دَابَّةٍ، کوئی چلنے والی مخلوق، انسان جتنے بھی ہیں، چرند پرند، بھائی چرند پرند اسی کی خدمت کے لیے ہے، جب انسان ہی نہیں رہے گا تو اور مخلوق کیا کریں گے رہ کے؟ جی اسی لیے دابہ کا لفظ استعمال کیا۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر رہنے اور چلنے والی تمام مخلوق جو انسانوں ہی کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو جب انسان باقی نہیں رہے گا تو اور مخلوق کے باقی رہنے کا کیا حاصل ہے؟ اصل تو انہی کے لیے ہے، سب کچھ تو ان کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ جی وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا رہتا ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے، پکڑتا نہیں ہے۔ قدرت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن پکڑتا کیوں نہیں؟ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت عمل دے رہا ہے، کر لو، اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہو کر لو۔ دیکھ ہم سب رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے، لکھوا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارا سی سی کیمرہ بھی فٹ ہے زمین کی صورت میں، وہ کیچ بھی کر رہا ہے، سارا نظام چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم غافل ہیں۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن تاخیر کرتا ہے۔ یہ تاخیر عذاب کی کب تک ہے؟ ہمیشہ کے لیے نہیں، اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، موت تک ہے۔ اجل مسمى مانے متعینہ مدت تک کے لیے، وہ متعینہ مدت کیا ہے بھائی؟ موت تک ہے۔ وہاں تک اللہ تعالیٰ امتحان میں رکھا ہے، ڈھیل دیے ہوئے ہیں کافروں کو، منکروں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو ڈھیل دیے ہوئے موت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب وہ مدت آ جائے گی، مہلت عمل ختم، عمل کی جو مہلت دی ہے اللہ نے، یہ زندگی وہ ختم ہو جائے گی اور موت کا وقت آ جائے گا، تو سنو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ اپنے تمام بندوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بھی یہاں کیا ہے چھوٹا بڑا عمل، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ وہ سب دیکھ رہا ہے، سب لکھوا رہا ہے، سب اسی کے مطابق کیا دے گا بھائی؟ بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر نیکی کر کے جائے گا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر بھی برائی کیا ہوگا دنیا میں تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اپنے ہر بندے کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے، اچھی طرح نظر ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، دیکھے گا اللہ تمہاری گھات میں ہے، جو گھات میں بیٹھتا ہے وہ کتنا غور سے دیکھتا ہے، پلک بھی نہیں جھپاتا۔ اللہ نے یہ کیفیت بتائی کہ ہم اپنے بندوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جیسے گھات میں بیٹھنے والا پلک نہیں جھپکاتا، اس طرح ہم اپنے بندوں پر نظر گاڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ابھی مرے نہیں کہ حساب و کتاب شروع ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے، جو توحید بیان فرمائی ہے، وہ ہم سب کے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جو احکامات اللہ نے اس میں دیے ہیں اس پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب